اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو مجھے ہمیشہ سے بہت آپ کہیں شدید محسوس ہوئی ہے۔ یہ کوئی عام وارننگ نہیں ہے، یہ ان کے لیے نہیں جو جانتے نہیں، بلکہ خاص ان کے لیے ہے جو جانتے ہیں اور پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ آج ہم اسی گہرے اور اہم موضوع پر بات کریں گے، حق کو جان بوجھ کر چھپانے کی سنگینی آخر ہے کیا؟ ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات 159 سے 162 ہیں، اور جو بات اسے اور بھی دلچسپ بناتی ہے نا، وہ یہ کہ یہ آیات صفا اور مروہ کے ذکر کے فوراً بعد آتی ہیں۔ گویا جدوجہد اور کوشش کا تعلق سچائی کو پہنچانے سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ علم کو چھپانا صرف ایک غلطی کیوں نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اندر سے توڑ سکتا ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آئیے آیت 159 سے ہی شروع کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہاں یہ جو لعنت کا لفظ ہے یہ بہت بھاری ہے۔ مطلب جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں غصہ آتا ہے، قہر، ایک شدید جذباتی رد عمل۔ کیا قرآن میں بھی اس کا مطلب یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سے پہلے جو لفظ یکتمون استعمال ہوا ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بھول چوک یا کنفیوژن کی وجہ سے چپ رہنا نہیں ہے، یہ ہے سچائی کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد اسے جان بوجھ کر دبانا۔ اور آپ کا سوال لعنت کے بارے میں، تو قرآن میں اس کا مطلب جذباتی غصہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، تعلق کا کٹ جانا۔ یہ سزا باہر سے نہیں آتی، یہ اسی عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ روشنی کا سوئچ بند کر دیتے ہیں تو اندھیرا تو خود بخود ہو جاتا ہے نا۔ اللہ کی رحمت سے دوری، اس سے بڑی سزا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ خیال ہی ڈرا دیتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی کیفیت لگتی ہے جو حتمی ہو، فائنل۔ لیکن قرآن تو ہمیشہ امید کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ کیا اس کیفیت سے واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ بالکل، اور یہی قرآن کا جمال ہے، وہ کبھی بھی دروازہ مکمل طور پر بند نہیں کرتا۔ اگلی ہی آیت 60 واپسی کا پورا روڈ میپ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی اور جو چھپایا تھا اسے واضح کر دیا، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں توبہ کا ایک مکمل 3 قدموں پر مشتمل عمل بیان کیا گیا ہے۔ 3 قدم؟ اچھا، یعنی صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں؟ جی نہیں، پہلا قدم ہے تابو۔ اس کا لفظی مطلب ہے پلٹنا۔ پلٹنا؟ جی، دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف واپس آنا، اپنے کیے پر سچی ندامت اور اس راستے کو چھوڑنے کا پکا ارادہ۔ یہ ایک اندرونی تبدیلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اندر کی دنیا میں تبدیلی آئی، دل اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا۔ اس کے بعد دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے اصلح، یعنی اصلاح کرنا۔ اصلاح؟ جی، جو نقصان آپ کے عمل سے ہوا ہے اس کی تلافی کی کوشش کرنا۔ اگر آپ کی خاموشی سے کسی کو نقصان پہنچا، کسی تک حق نہیں پہنچا، تو اس کی اصلاح کے لیے عملی قدم اٹھانا۔ یہ توبہ کو صرف ایک احساس سے بڑھا کر ایک ذمہ دارانہ عمل بنا دیتا ہے۔ یعنی پہلے اندرونی توبہ، پھر بیرونی اصلاح۔ لیکن جو اصل مسئلہ تھا، خاموشی کا، اس کا کیا ہوگا؟ اور وہی ہے تیسرا اور سب سے اہم قدم، بینو، یعنی واضح کر دینا۔ اچھا۔ جس سچائی کو چھپایا تھا اسے اب برملا بیان کرنا۔ اس میں ایک گہرا اصول ہے، جس گناہ کا تعلق عوام سے ہو اس کی توبہ بھی عوام کے سامنے ہی ہوتی ہے۔ خاموشی سے جو خلا پیدا ہوا اسے گفتگو سے ہی پر کیا جا سکتا ہے، اور آیات 161 اور 162 میں یہی واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ دوری کی کیفیت مستقل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، توبہ کا کتنا جامع اور عملی تصور ہے۔ اچھا، یہ تو صدیوں پرانا تصور ہے، ظاہر ہے کہ علماء کرام نے اس پر بہت غور کیا ہوگا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب کلاسیکی مفسرین ان آیات کو پڑھتے تھے تو ان کے ذہن میں کون لوگ آتے تھے؟
جی، اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ جیسے امام طبری جو ابتدائی مفسرین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا پہلا اطلاق اہل کتاب کے ان علماء پر ہوتا تھا جو اپنی کتابوں کی بنیاد پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو پہچانتے تھے، اچھا، لیکن اپنے منصب، طاقت یا دنیاوی فائدوں کی وجہ سے اس حقیقت کو عوام سے چھپاتے تھے۔ تو امام طبری سے ایک تاریخی پس منظر میں دیکھ رہے ہیں، کیا بعد کے علماء نے اس کے معنی کو مزید وسعت دی؟ بالکل، یہی تو قرآن کی عظمت ہے۔ امام قرطبی اس کے دائرے کو بہت وسیع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چھپانے کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اور کیا ہے؟ اس میں بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، کچھ اہم حصے ہٹا دینا، اور وہ جسے ہم آج کل مصلحت آمیز خاموشی کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہے۔ یعنی جہاں بولنا ضروری ہو، وہاں چپ رہنا بھی سچ کو چھپانے کے برابر ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اصول آج بھی ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ اور امام رازی کا اس بارے میں ایک بہت مشہور قول ہے نا، علم اور ذمہ داری کے تعلق پر۔ جی، امام رازی تو اس کی روح تک پہنچتے ہیں۔ وہ ایک اصول بیان کرتے ہیں: علم ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک جب آپ سچ کو جان لیتے ہیں تو آپ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ خاموش رہنا نیوٹرل رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ سچائی کے خلاف ایک پوزیشن لینا ہے۔ خاموشی غیر جانبداری نہیں۔ واہ، یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے آج کی دنیا میں ہر جگہ اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اب تک اس کے ظاہری، قانونی اور اخلاقی پہلوؤں پر بات کی، لیکن مجھے یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ اس عمل کا انسان کی روح پر، اس کے باطن پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جب کوئی جان بوجھ کر سچ کو دباتا ہے تو اس کے اندر کی دنیا میں کیا طوفان آتا ہے؟ صوفیائے کرام اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ گفتگو کا اصل مغز ہے۔ صوفیہ کے نزدیک حق کو چھپانا محض ایک بیرونی گناہ نہیں، یہ ایک اندرونی شکست و ریخت ہے۔ یہ روح کی خود اپنے آپ سے غداری ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ اپنی مشہور کتاب الرسالہ القشیریہ میں لکھتے ہیں، جب دل جانتا ہے لیکن زبان نہیں بولتی تو وہ تاریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک تصویر ہے۔ یعنی وہ علم جو دل کو روشن کرنے آیا تھا، اگر اسے قید کر لیا جائے تو وہ خود ہی اندھیرے کا سبب بن جائے، ایک روشنی جو بوجھ بن جائے۔ بالکل، اور مولانا جلال الدین رومی اسی کیفیت کو اپنے خاص انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جب سچ ظاہر ہو اور تم اسے چھپاؤ تو وہ تمہیں تم سے ہی چھپا دیتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے ہی چھپا دیتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! مطلب انسان خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے؟ جی، وہ اپنی حقیقت سے، اپنی روح کی آواز سے کٹ جاتا ہے۔ وہ ایک نقاب اوڑھ لیتا ہے اور اپنی ہی نظروں میں اجنبی بن جاتا ہے۔ یہ خاموشی اکثر عاجزی یا صبر کے بھیس میں ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس کے پردے میں اپنی ذات، اپنی آسائش اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور وہ جو مستقل سزا والی بات تھی جو ہم نے شروع میں ذکر کی تھی، شیخ اکبر ابن عربی اس دائمی کیفیت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ شیخ اکبر ابن عربی کا نقطہ نظر بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دائمی سزا کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے مسلط کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ انسان کی اپنی چنی ہوئی حالت کا پکا ہو جانا ہے۔ ان کا ایک قول ہے، جس چیز کا تم بار بار انتخاب کرتے ہو وہی تمہارا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ یعنی جب کوئی مسلسل سچائی کو چھپانے کا انتخاب کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اس کی فطرت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سچ بولنے اور سننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس کا باطن اس خاموشی کا قیدی بن جاتا ہے۔ موت صرف اس حالت پر مہر لگا دیتی ہے۔ یہی اس کی دائمی سزا ہے۔ یعنی انسان خود اپنے اعمال سے اپنی جنت یا دوزخ بناتا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری اور ذمہ دارانہ بات ہے۔ اچھا، تھوڑا موضوع سے ہٹ کر ایک سوال ہے۔ میں نے سنا ہے کہ عربی حروف کی ایک عددی دنیا بھی ہے، علم الابجد۔ یہ تھوڑا باطنی علم ہے، لیکن کیا لفظ قتم یعنی چھپانے میں بھی کوئی ایسا ہی روحانی راز ہے؟ جی، یہ ایک لطیف اشارہ ہے جسے علم الحروف کے ماہرین بیان کرتے ہیں۔ ابجد کے حساب سے قتم کے حروف کی قیمت یہ ہے: کاف کی 20، تے کی 400 اور میم کی 40۔ ٹھیک ہے، ان کا مجموعہ بنتا ہے 460۔ جب ہم اس عدد کے ہندسوں کو جمع کرتے ہیں، 4 جمع 6 جمع 0، تو جواب آتا ہے 10، اور پھر 10 کے ہندسوں 1 اور 0 کو جمع کریں تو 1 بنتا ہے۔ 1 یعنی وحدت۔
لیکن یہاں تو چھپانے کی بات ہو رہی ہے، جو تو کثرت اور تفریقے کی علامت ہے۔ یہ تو الٹا لگ رہا ہے۔ یہی تو اس میں نکتہ ہے۔ یہاں ایک توحید کی وحدت نہیں بلکہ جھوٹی وحدت کی علامت ہے۔ یہ انا کی وحدت ہے۔ جب انسان اللہ کی وحدانیت کو مرکز بنانے کے بجائے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو ایک مرکز بنا لیتا ہے، وہ ہدایت کو اللہ کی امانت سمجھنے کے بجائے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر قید کر لیتا ہے، تو یہ ایک توحید کا نہیں بلکہ انانیت اور خود پرستی کا مظہر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ! قرآن کے ایک ایک لفظ میں حکمت کے کتنے سمندر پوشیدہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں، یہ ساری گفتگو سنتے ہوئے مجھے آج کی جدید نفسیات کا ایک تصور یاد آ رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ قرآن کا پیغام 1400 سال بعد کی انسانی دریافتوں سے کس طرح ہم آہنگ ہے۔ آپ کس تصور کی بات کر رہی ہیں؟ یہ وہ گہرا روحانی زخم ہے جو کسی شخص کو تب لگتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ صحیح عمل کیا ہے، لیکن کسی دباؤ یا خوف کی وجہ سے وہ نہیں کرتا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یہ اندرونی تضاد اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ بولا گیا سچ بیرونی مخالفت سے زیادہ انسان کی اپنی ذات کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت خوبصورت تعلق جوڑا آپ نے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن اور صوفیاں صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ حق کو چھپانا روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہ خود اپنی روح کے خلاف ایک تشدد ہے۔ جب انسان کی زبان، اس کا عمل اور اس کا دل ایک ہی سچ پر متفق نہ ہوں تو اس کی ذات ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، اور یہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ ہی اصل عذاب ہے۔ یہ گفتگو تو واقعی دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے۔ اس ساری بحث کے بعد ایک عام انسان کے لیے جو اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے عملی سبق کیا ہے؟ ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک سالک کی حیثیت سے ہم سب خود سے نرمی سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، وہ کون سی سچائی ہے جسے ہم نے پہچان لیا ہے لیکن کہنے سے ہچکچا رہے ہیں؟ وہ کون سی وضاحت ہے جسے ظاہر کرنے سے ہم اپنی آسائش، اپنے تعلقات یا اپنی ساکھ کھو دینے سے ڈرتے ہیں؟ یہ سوال خود کو مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں بلکہ خود شناسی کے لیے ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن چیخنے یا لڑنے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ حکمت اور محبت ہمیشہ پہلے ہیں، لیکن وہ روشنی کو دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یہاں توبہ صرف نجی جرم کا احساس نہیں بلکہ اصلاحی ہمت کا نام ہے۔ اسی عاجزی اور ہمت کی دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ نرم اور عاجزانہ لہجے میں، اے ہمارے چھپے ہوئے رازوں کے جاننے والے، خوف کو ہمیں خاموش نہ کرنے دے۔ ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو زخموں کو بھرے، اور ایسے دل عطا فرما جو اس علم سے غداری نہ کریں جو وہ رکھتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ سچائی واضح ہو چکی، خاموشی کا محاسبہ ہو گیا اور ہمت کا مطالبہ کیا گیا۔ اب یہاں سے آگے قرآن ہمیں اصل سہارے کی طرف لے جاتا ہے، خدائے واحد کی وحدانیت۔ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا ایک خدا ایک محور، جو سورۃ البقرہ کی آیات 163 سے 167 پر مبنی ہوگی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان جن چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ کیسے ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتی ہیں اور صرف ایک ہی ذات باقی رہتی ہے۔ یہ مواد میر علیشہ کی طرف سے شکر گزاری کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، جو قرآن کی حکمت کے ساتھ زندگی کے ذریعے علم بانٹنے والے ایک سالک ہیں، اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کی وجہ سے تلفظ میں کسی بھی غلطی یا خامی کے لیے ہم پیشگی معافی اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔